بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سوال ہے قرآن مجید کی کس سورت کو الرسول قرآن کہا جاتا ہے؟ جواب سورۃ الرحمن کو۔ سوال ہے کس نبی کو سب سے زیادہ مرتبہ قرآن میں ذکر کیا گیا ہے؟ جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ لمبی عمر پائی؟ جواب حضرت نوح علیہ السلام۔ سوال ہے کس پیغمبر کا لقب خلیل اللہ ہے؟ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ سوال ہے کس نبی کو ابو البشر ثانی کہا جاتا ہے؟ جواب حضرت نوح علیہ السلام کو۔ سوال ہے کس نبی کی قوم پر ٹڈی دل کا عذاب آیا تھا؟ جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کون سی تلوار تھی جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دی گئی؟ جواب ذوالفقار۔ سوال ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ جواب عبداللہ۔ سوال ہے حجۃ الوداع کس سن ہجری میں ادا کیا گیا؟ جواب 10 ہجری میں۔ سوال ہے سوتے ہوئے منہ سے رال ٹپکنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب گہری اور اچھی نیند کی علامت ہے۔ سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کا خطبہ کہاں دیا تھا؟ جواب میدان عرفات میں۔ سوال ہے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ جواب 313۔ سوال ہے وہ کون سا واقعہ تھا جس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا؟ جواب اپنی بہن اور بہنوئی کے گھر قرآن کی تلاوت سننے کے بعد۔ سوال ہے کس خلیفہ کے دور میں اسلامک سلطنت سب سے زیادہ پھیلی تھی؟ جواب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں۔ سوال ہے اسلام میں سب سے پہلے شہید ہونے والی خاتون کا نام کیا تھا؟ جواب حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ جو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی والدہ تھی۔ سوال ہے سب سے پہلے مؤذن کون تھے؟ جواب حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ۔ سوال ہے اسلام میں جہاد صرف مردوں پر واجب ہے یا خواتین پر بھی؟ جواب جہاد صرف مردوں پر واجب ہے مگر خواتین جنگوں میں مدد کر سکتی ہیں۔ سوال ہے کس صحابی کو سید الشہداء کا لقب دیا گیا؟ جواب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو۔ سوال ہے سب سے پہلے مکہ میں بلند آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کس نے کی تھی؟ جواب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے۔ سوال ہے دنیا میں سب سے پہلے کلمہ طیبہ کا ورد کس نے کیا تھا؟ جواب حضرت آدم علیہ السلام نے۔ سوال ہے جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ جواب 8 دروازے۔ سوال ہے جس گھر میں جادو ہوا ہو اس گھر کون سی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں؟ جواب جس گھر جادو ہوا ہو اس گھر مختلف نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں جیسے خون کے چھینٹے پڑنا اور ہر وقت لڑائی جھگڑے ہوتے رہنا۔ ہے وہ کون سے صحابی ہیں جن کا نام قرآن مجید میں آیا ہے؟ جواب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ سوال ہے وہ کون سے 5 بت ہیں جن کی عبادت قوم نوح کیا کرتی تھی اور ان کے ناموں کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے؟ جواب ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ سوال ہے قرآن مجید میں کس نبی علیہ السلام کا ذکر سب سے زیادہ مرتبہ آیا ہے؟ جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ سوال ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی نے طوفان کے بعد کہاں لنگر ڈالا تھا؟ جواب کوہ جودی پر۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے مدینہ میں آ کر سب سے پہلے اذان دی؟
جواب حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ۔ سوال ہے اسلام کی سب سے پہلی جنگ جس میں کفار کا کوئی شخص قیدی نہ بنا تھا۔ جواب غزوہ بدر۔ سوال ہے وہ کون سا عمل ہے جو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے سے حاصل ہوتا ہے؟ جواب آپ فجر تک ہر قسم کے نقصان سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی ہیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی غلامی سے آزاد کرنے کے لیے کھجور کے 30 سے زیادہ پودے لگائے؟ جواب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ سوال ہے کس نبی کو جنات اور جانوروں پر مکمل کنٹرول حاصل تھا اور وہ ان سے گفتگو بھی کر سکتے تھے؟ جواب حضرت سلیمان علیہ السلام۔ سوال ہے زمین پر سب سے پہلے کون سی فصل کاشت کی گئی؟ جواب جو۔ سوال ہے قرآن مجید میں شیطان کے لیے کون سے 2 مختلف نام استعمال ہوئے ہیں؟ جواب ابلیس اور شیطان۔ سوال ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کو ایک مکمل کتابی شکل میں جمع کرنے کا فیصلہ کس کے مشورے پر کیا تھا؟ جواب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے پر۔ سوال ہے وہ کون سے 4 اسلامی مہینے ہیں جن میں جنگ و قتال کرنا حرام ہے؟ جواب ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ سوال ہے وہ کون سی سورت ہے جس میں 2 بار بسم اللہ آتی ہے؟ جواب سورت نمل۔ سوال ہے وہ کون سی نماز ہے جسے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے سے لے کر زوال تک کسی بھی وقت ادا کیا جا سکتا ہے لیکن اس کا افضل وقت دن کا چوتھائی حصہ گزر جانے کے بعد ہے؟ جواب چاشت کی نماز۔ سوال ہے وہ کون سے پہلے مسلمان ہیں جنہوں نے آیات کی گنتی کا طریقہ کار متعارف کرایا تھا؟ جواب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ سوال ہے وہ کون سی مسجد ہے جو اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعمیر فرمائی تھی؟ جواب مسجد قباء۔ سوال ہے وہ کون سی سورت ہے جسے قلب قرآن کہا جاتا ہے؟ جواب سورت یاسین۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی ہیں جن کی بیوی کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے؟ جواب حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ۔ سوال ہے قرآن پاک کی وہ کون سی سورت ہے جس میں لفظ اللہ بہت زیادہ مرتبہ آیا ہے؟ جواب سورت مجادلہ۔ سوال ہے قرآن پاک میں سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ جواب سورت کوثر۔ سوال ہے قرآن مجید میں وہ کون سی سورت ہے جس میں بسم اللہ نہیں آتی؟ جواب سورت توبہ۔ سوال ہے قرآن پاک کی کس سورت میں وضو کے 4 فرائض کا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب سورت المائدہ کی آیت نمبر 6 میں۔ سوال ہے قرآن مجید میں سب سے طویل آیت کون سی ہے؟ جواب سورت البقرہ کی آیت نمبر 282 جسے آیت دین بھی کہا جاتا ہے۔ اسلام میں سب سے بڑا دشمن کس کو قرار دیا گیا ہے؟ جواب شیطان کو۔ سوال ہے قرآن مجید میں کفار کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ جواب قرآن میں کفار کو واضح طور پر دشمن قرار دیا گیا ہے جو اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ سوال ہے منافقین کون ہوتے ہیں؟ جواب وہ لوگ جو بظاہر خود کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں لیکن اندر سے اسلام کے دشمن ہوتے ہیں۔ سوال ہے قرآن میں منافقین کے بارے میں کیا وعیدیں ہیں؟ جواب قرآن میں انہیں کافروں سے بھی بدتر قرار دیا گیا ہے اور ان کے لیے سخت عذاب کی وعید ہے۔ سوال ہے وہ کون سے لوگ ہیں جو اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں؟ جواب اہل کتاب میں سے یہود و نصارہ، مشرکین اور منافقین۔ سوال ہے ہجرت مدینہ کے بعد مسلمانوں کے اہم دشمن کون تھے؟
جواب: مکہ کے قریش جو مسلمانوں پر ظلم کرتے تھے، یہود مدینہ جو معاہدہ توڑتے تھے، اور منافقین۔ سوال ہے: جنگ بدر میں مسلمانوں کے خلاف سب سے اہم دشمن کون تھا؟ جواب: مکہ کے مشرکین کا لشکر جس کی قیادت ابو جہل کر رہا تھا۔ سوال ہے: جنگ احد میں مسلمانوں کا اہم دشمن کون تھا؟ جواب: مکہ کے مشرکین جس کی قیادت ابو سفیان کر رہا تھا۔ سوال ہے: کس یہودی قبیلے نے مسلمانوں سے غداری کی تھی؟ بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو کنیکا نے۔ سوال ہے: وہ کون سا واقعہ ہے جس میں منافقین نے مسلمانوں کو جنگ سے پہلے چھوڑ دیا تھا؟ جواب: جنگ احد میں عبداللہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ سوال ہے: جدید دور میں مسلمانوں کو کن چیلنجز کا سامنا ہے؟ جواب: مختلف منفی خیالات اور طرز زندگی جو اسلامی تعلیمات سے متصادم ہیں۔ سوال ہے: اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں کیسے پیدا ہوتی ہیں؟ جواب: معلومات کی کمی، منفی میڈیا کوریج اور بعض اوقات مسلمانوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ سوال ہے: اسلام کے خلاف منفی پروپیگنڈے کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جواب: درست معلومات فراہم کرکے، مکالمہ کرکے اور اپنے اعمال سے اسلام کی حقیقی تصویر پیش کرکے۔ سوال ہے: مسلمانوں کے اندرونی چیلنجز کون سے ہیں؟ جواب: آپس کے اختلافات، فرقہ واریت اور اخلاقی کمزوریاں۔ سوال ہے: ان اندرونی چیلنجز پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے؟ جواب: اتحاد، برداشت، علم اور اپنی اصلاح کی کوشش کرکے۔ سوال ہے: انسان کا اپنا سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ جواب: اپنے نفس کی خواہشات پر قابو پانا۔ سوال ہے: نفس کو کیسے قابو کیا جا سکتا ہے؟ جواب: اللہ کا ذکر، دعا اور نیک اعمال کے ذریعے۔ سوال ہے: تکبر اور غرور کیا ہے؟ جواب: یہ وہ رویے ہیں جو انسان کو اللہ کے قریب ہونے سے روکتے ہیں۔ سوال ہے: حسد اور بغض کیا ہے؟ جواب: یہ وہ باطنی بیماریاں ہیں جو ایمان کو کمزور کرتی ہیں۔ سوال ہے: ان اندرونی بیماریوں کا علاج کیا ہے؟ جواب: دعا، صبر اور اللہ سے استغفار۔ سوال ہے: مسلمانوں میں آپس کے اختلافات کا کیا سبب ہوتا ہے؟ جواب: نفسانی خواہشات، دنیاوی مفادات اور فتنہ و فساد۔ سوال ہے: مسلمانوں کے درمیان اتحاد کو کیسے فروغ دیا جا سکتا ہے؟ جواب: ایک دوسرے کے لیے محبت، رواداری اور اسلامی بھائی چارے کے جذبے کو فروغ دے کر۔ سوال ہے: قرآن میں مسلمانوں کو کیا حکم دیا گیا ہے؟ جواب: قرآن میں مسلمانوں کو متحد رہنے اور آپس میں جھگڑا نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سوال ہے: حدیث میں آپس کے اختلافات کے بارے میں کیا وعید ہے؟ جواب: آپس میں بغض اور دشمنی رکھنے والوں کے لیے سخت وعید ہے۔ سوال ہے: مسلمانوں کو آپس میں کیسے صلح کرنی چاہیے؟ جواب: اللہ کے نام پر صلح، معافی اور بھائی چارے کے جذبے کے ساتھ۔ سوال ہے: مشکلات کے خلاف مدد کے لیے کون سی دعا مانگنی چاہیے؟ جواب: یا اللہ مشکلات سے بچاؤ اور ان پر غالب آنے کی طاقت دے۔ سوال ہے: ظالموں کے خلاف کیسے دعا مانگنی چاہیے؟ جواب: اے اللہ ان ظالموں کا شر انہی پر لوٹا دے۔ سوال ہے: مشکلات سے حفاظت کے لیے کون سا وظیفہ پڑھنا چاہیے؟ جواب: مشکلات سے حفاظت کے لیے سورۃ الفاتحہ اور آیت الکرسی پڑھنی چاہیے۔ مشکلات کے شر سے حفاظت کے لیے کون سی سورت پڑھنی چاہیے؟ جواب: سورۃ فلق اور سورۃ ناس۔ سوال ہے: جہاد کا مطلب کیا ہے؟ جواب: اللہ کے راستے میں جدوجہد کرنا۔ سوال ہے: جہاد میں چیلنجز کا مقابلہ کیسے کرنا چاہیے؟ جواب: بہادری، صبر اور اللہ پر بھروسہ کرکے۔ سوال ہے: کیا عورتوں پر عملی جدوجہد واجب ہے؟
جواب نہیں، مگر خواتین مختلف طریقوں سے مدد کر سکتی ہیں۔ سوال ہے اسلام میں جنگ کے اصول کیا ہیں؟ جواب جنگ میں صرف عسکری اہداف پر حملہ کرنا، عورتوں، بچوں اور غیر مسلح افراد کو نقصان نہ پہنچانا۔ سوال ہے اسلام کے مخالفین سے کیسا برتاؤ کرنا چاہیے؟ جواب قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق۔ سوال ہے مخالفین سے بات چیت کیسی ہونی چاہیے؟ جواب حکمت اور دلیل کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے۔ سوال ہے اسلام کے بارے میں غلط فہمیوں کو کیسے دور کرنا چاہیے؟ جواب تحقیق، دلیل اور گفتگو کے ذریعے۔ سوال ہے مخالفین کو دعوت اسلام کیسے دی جا سکتی ہے؟ جواب نرمی، حکمت اور دلیل کے ذریعے۔ سوال ہے کیا اسلام مخالفین سے تعلقات رکھنے کی اجازت دیتا ہے؟ جواب امن اور افہام و تفہیم کے لیے، لیکن اسلام کے خلاف کسی سازش میں حصہ نہ لینا۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مشکلات کا سامنا کس کی طرف سے تھا؟ جواب اس وقت کے بعد حکمران اور مذہبی رہنماؤں کی طرف سے۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کون سے چیلنجز تھے؟ جواب فرعون اور اس کی قوم کی مخالفت۔ سوال ہے حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے کون سے چیلنجز تھے؟ جواب ان کی اپنی قوم جو ایمان نہ لائی۔ سوال ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو کن چیلنجز کا سامنا تھا؟ جواب ان کے اپنے بھائیوں کی طرف سے حسد کا سامنا تھا۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کون سے چیلنجز تھے؟ جواب ان کے والد اور ان کی قوم جو بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ سوال ہے شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیوں کیا؟ جواب تکبر اور حسد کی وجہ سے۔ سوال ہے شیطان انسانوں کو کیا نقصان پہنچاتا ہے؟ جواب گناہوں کی طرف اکساتا ہے اور گمراہ کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ سوال ہے شیطان سے حفاظت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جواب اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اللہ کا ذکر اور استغفار کرنا چاہیے۔ سوال ہے شیطان انسان کے کس اعضاء پر وسوسوں سے ڈالتا ہے؟ جواب دل اور دماغ پر۔ سوال ہے شیطان سے بچنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ جواب آیت الکرسی پڑھنا۔ سوال ہے شیطان کا اصل نام کیا ہے؟ جواب ابلیس۔ سوال ہے ابلیس کو کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ جواب آگ سے۔ سوال ہے کیا ابلیس فرشتوں میں سے تھا؟ جواب جی نہیں، وہ جنات میں سے تھا۔ سوال ہے ابلیس کس وجہ سے اللہ کی رحمت سے دور ہوا؟ جواب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کرنے کی وجہ سے۔ سوال ہے ابلیس نے کس بنیاد پر سجدہ کرنے سے انکار کیا؟ جواب اس نے کہا کہ وہ آگ سے پیدا ہوا ہے اور آدم علیہ السلام مٹی سے، اس لیے وہ آدم علیہ السلام سے افضل ہیں۔ سوال ہے ابلیس نے کس چیز کا مظاہرہ کیا جس کی وجہ سے وہ راندہ درگاہ ہوا؟ جواب تکبر کا۔ سوال ہے کیا ابلیس کو کوئی دوسرا نام بھی دیا گیا؟ جی ہاں، ابلیس کی سرکشی کی وجہ سے اسے شیطان کہا جاتا ہے۔ سوال ہے ابلیس کو زمین پر کیوں اتارا گیا؟ جواب اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے پر اسے جنت سے نکالا گیا۔ سوال ہے ابلیس نے اللہ سے کیا مہلت مانگی تھی؟ جواب قیامت تک زندہ رہنے کی۔ سوال ہے اللہ نے ابلیس کی مہلت کی درخواست کو کیوں قبول کیا؟ جواب تاکہ بنی آدم کے امتحان کے لیے اس کو ایک مدت تک کی مہلت دی جائے۔ سوال ہے شیطان کا بنیادی کام کیا ہے؟ جواب انسان کو گمراہ کرنا اور بہکانا۔ سوال ہے شیطان کس طرح انسان کو گمراہ کرتا ہے؟ جواب دل میں وسوسہ ڈال کر۔
سوال ہے کیا شیطان انسان پر جبراً گناہ کروا سکتا ہے؟ جواب نہیں، وہ صرف وسوسے ڈال سکتا ہے، انسان کو مجبور نہیں کر سکتا۔ سوال ہے قرآن میں شیطان کو انسان کا کیا بتایا گیا ہے؟ جواب کھلا دشمن۔ سوال ہے شیطان کس وقت انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے؟ جواب ایک حدیث کے مطابق جب انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ سوال ہے شیطان انسان کو کن چیزوں کا حکم دیتا ہے؟ جواب بے حیائی اور برائی کا۔ سوال ہے کیا شیطان انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں؟ جواب جی ہاں، قرآن کے مطابق انسانوں اور جنوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں۔ سوال ہے شیطان انسان کو کس چیز کے وعدے دیتا ہے؟ جواب دھوکے کے وعدے۔ سوال ہے شیطان کب انسان سے مایوس ہو کر بھاگ جاتا ہے؟ جواب جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ سوال ہے شیطان کے شر سے بچنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ جواب اللہ کی بندگی کرنا اور اس پر بھروسہ رکھنا۔ سوال ہے کہ اللہ کے نیک بندوں پر شیطان کا کوئی اختیار ہے؟ جواب جی نہیں، اللہ کے سچے بندوں پر شیطان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ سوال ہے کھانا کھانے سے پہلے کیا پڑھنے سے شیطان شریک نہیں ہوتا؟ جواب بسم اللہ پڑھنے سے۔ سوال ہے گھر میں داخل ہوتے وقت کیا پڑھنے سے شیطان گھر سے داخل ہونے سے روکا جا سکتا ہے؟ جواب بسم اللہ پڑھنے سے۔ سوال ہے ابلیس کو قیامت کے دن کیا سزا ملے گی؟ جواب جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہنا۔ سوال ہے قیامت کے دن شیطان اپنے پیروکاروں سے کیا کہے گا؟ جواب وہ ان سے بڑی ازدما ہو جائے گا اور کہے گا کہ تم پر لعنت ہو۔ سوال ہے شیطان قیامت کے دن جہنمیوں کو کیا جواب دے گا؟ وہ کہے گا کہ اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے جھوٹا۔ سوال ہے کیا شیطان جہنم میں اپنے پیروکاروں کی مدد کر سکے گا؟ جواب نہیں، وہ ان سے بیزار ہو جائے گا۔ سوال ہے شیطان کی گمراہی کا راستہ اختیار کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا؟ جواب جہنم۔ سوال ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے؟ جواب جی ہاں، ایک شیطان اور ایک فرشتہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے جو اسے وسوسے اور نیک کاموں کی طرف ترغیب دیتے ہیں۔ سوال ہے شیطان کب سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے؟ جواب جب وہ میاں بیوی میں جھگڑا کرواتا ہے۔ سوال ہے بچہ پیدا ہونے پر شیطان کیا کرتا ہے؟ جواب اسے چھوتا ہے جس کی وجہ سے بچہ روتا ہے، سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چھونے کے۔ سوال ہے شیطان کے خلاف سب سے بڑی ڈھال کیا ہے؟ جواب قرآن پاک کی تلاوت۔ سوال ہے شیطان انسان کے دل پر کب قبضہ کر لیتا ہے؟ جواب جب انسان غافل ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر نہیں کرتا۔ سوال ہے شیطان کو کس نے شکست دی تھی جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت آیا تھا؟ جواب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ سوال ہے کیا شیطان علم کے راستے میں بھی رکاوٹیں ڈالتا ہے؟ جواب جی ہاں۔ سوال ہے شیطان کا ذکر قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 88 مرتبہ۔ سوال ہے کیا شیطان صرف ایک ہے یا اس کا کوئی گروہ بھی ہے؟ جواب اس کا ایک پورا گروہ ہے جسے شیاطین کہا جاتا ہے۔ سوال ہے شیطان کی ایک خصوصیت کیا ہے جس سے وہ انسانوں کو ورگلاتا ہے؟ جواب چکنی چپڑی اور دھوکہ دینے والی باتیں کرنا۔ سوال ہے کیا شیطان صرف گمراہ کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ جواب قرآن کے مطابق اس کا وجود انسانوں کی آزمائشیں اور اختیار کی دلیل ہے۔ سوال ہے کیا شیطان کے پیروکاروں میں جنات بھی شامل ہیں؟ جواب جی ہاں۔
سوال ہے کیا شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے انسان گناہوں پر مجبور ہو جاتا ہے؟ جواب جی نہیں، وسوسہ صرف ترغیب ہے، گناہ کا اختیار انسان کے پاس ہوتا ہے۔ سوال ہے شیطان کے وسوسے کن چیزوں کے بارے میں ہوتے ہیں؟ جواب برائی، بے حیائی اور اللہ پر جھوٹ بولنا۔